میں آپ کو روکتا نہیں، جن جن جوانوں کو جانا ہے چلے جائیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، جس دور میں آپ جی رہے ہو نا، آج کے اس دور میں یہودی ہو، نصرانی ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے بڑے حساس نظر آتے ہیں۔ ایک یہودی جو بہت زیادہ ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے، اتنی ترقی وہ کرتا ہے کہ اس کی ترقی کے آگے آپ نے کچھ بھی ترقی نہیں کی ہے، پھر بھی وہ اپنے مذہب کے حوالے سے اتنا حساس ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کے مسلک کے مذہب کے ترجمان ہوتے ہیں نا، جب تک وہ ترجمانی کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا۔ لیکن آپ کا ایسے لوگ ہیں کہ جن جلسوں میں آ کے آپ کو آقا کونین کی باتیں سننی تھی، آقا کونین کی نعتیں پڑھنی تھی، سننی تھی، اسی مجلس میں آ کے آپ فقط انجوائے کرتے ہو، وقت گزاری کرتے ہو، وہ ہنگامہ کرتے ہو، جب تک سمجھ میں آیا بیٹھے اٹھ کے چل دیے۔ یار آپ کو کس نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بغیر کچھ کیے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ذرا سوچو اپنے عاقبت کے حوالے سے، ذرا سوچو آپ کا انداز، ذرا سوچو آپ کا انجام کیا ہوگا۔ ارے یار ہم تو نبی کے غلام ہیں، یہ حق ہے، لیکن ان غلاموں کو کیوں نہیں دیکھتے جو غلام اپنی نظروں سے مصطفیٰ جان رحمت کے روح طیبہ کی زیارت کرتے، اللہ کے حبیب کی مجلس میں بیٹھا کرتے، نبی کونین کے چہرے کو دیکھ کر جذبہ ایمانی جب جوش مارتی تو وہ یہ کہتے، کبھی کہتے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، کبھی کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ پھر جب نبی کونین کی بارگاہ میں بیٹھتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ حکم دے تو آپ کے حکم پر ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں، آپ حکم دے تو اسلام کے لیے ہم اپنے خون دینے کو تیار ہیں، آپ حکم دے تو ہم اپنے خون کے آخری قطرات تک بہانے کو تیار ہیں۔ وہ صحابہ جو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے کہ زمانے کے کسی نے کسی سے اتنی محبت نہیں کی ہے، کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہے۔ وہ صحابہ جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا، قیامت کا معاملہ میرے ساتھ نہ ہوتا، حساب و کتاب کا معاملہ میرے ساتھ نہ ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، تنکا ہوتا۔ اللہ اکبر! وہ جن کو نبی نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، کس نبی نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، دنیا پر درہم برہم ہو سکتی ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، نبی کا قول نہیں بدل سکتا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی نبی نے ابو بکر کو جنتی کہا ہے تو ہر حالت میں ابو بکر جنتی ہیں۔ نبی نے جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، سرٹیفکیٹ پا لینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں ایک دن کا ہوتا۔ لیکن ذرا دیکھو تو آپ کہاں کھڑے ہو، چند روپے آپ کے پاس ہو گئے، چند کھوٹے سکے آپ کے پاس ہو گئے، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمانے کا سورما آپ ہو، دنیا کا سورما آپ ہو، آپ اس زمانے میں جی رہے ہو جس زمانے کے لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، بڑا ڈیولپ کیا ہے۔ آج دیکھیے اپنی نگاہوں سے آپ دیکھتے ہیں، کل تک جو پیدل سفر کرتے تھے، پھر آگے بڑھی بات، کچھ مال آ گیا تو لوگ جانوروں پہ سفر کرنے لگے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، انسان نے ترقی کی تو بائک سے سفر کرنے لگے، موٹر کار سے سفر کرنے لگے۔ لیکن آج ہم جس زمانے میں جیتے ہیں، لوگ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرتے ہیں، لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ اتنے زمانے کے لوگوں نے ترقی کی ہے کہ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہو، لندن میں بیٹھا ہو، پاکستان میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو،
پہلے تو ایسا ہوتا تھا خطوط بھیجا کرتے تھے، برسوں بعد خط پہنچتا تھا، جتنی دوری ہوتی تھی اتنی دیر سے خط پہنچتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں ترقی یافتہ زمانے کے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے، ترقی کیا ہے۔ آدمی امریکہ میں بیٹھا رہتا ہے، موبائل کے ذریعے امریکہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، ویڈیو کال جی چاہتا ہے تو بات کرتا ہے، جی چاہتا ہے تو آڈیو کال بات کرتا ہے۔ یعنی ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جب تک زمانے کے لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہوا میں سفر کرنے لگے ہیں، موبائل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سمپرک سادھنے لگے ہیں، باتیں کرنے لگے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگا جن لوگوں نے موبائل کو وجود میں لایا ہے وہ آپ نہیں ہے، وہ ہم نہیں ہے، وہ کوئی عیسائی ہوگا، وہ کوئی یہودی ہوگا۔ اتنا ڈیولپ کرنے کے باوجود وہ جب اپنے مذہب کے حوالے سے اتنے حساس نظر آتے ہیں تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ زندہ باد۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ کچھ دیر تک تقریر ہو جائے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لو یا رسول اللہ، زور سے کہہ لو یا رسول اللہ۔ میں آپ کو ایسی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، خدا کی قسم آج مسلمانوں کو دیکھیے نا کتنی بدتر حالت میں آج مسلمان ہیں۔ مسلمان کا نام عبد الواحد تو ضرور ہے، مسلمان کا نام عبداللہ تو ضرور ہے۔ آپ کس مجلس سے بھاگ رہے ہو؟ اس مجلس سے آپ بھاگ رہے ہو جہاں پہ آپ کو نبی کونین کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے، نبی کونین کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ کتنے علوم آپ رکھتے ہو؟ اگر اتنے علوم رکھتے تو آج جن شہزادوں سے آپ پیار کرتے ہو، جو آپ کا لگتے جگر ہے یا خود آپ جوان ہو، آپ سے کوئی دوسرا آپ سے پوچھتا ہے جامتاڑا کس سرزمین پر آپ جاتے ہو، مہی جام میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے ذرا بتا تو جوان آپ کا نام کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہو میرا نام عبداللہ ہے، آپ جواب دیتے ہو میرا نام عبد الواحد ہے، آپ جواب دیتے ہو میرا نام کوثر ہے۔ جیسے ہی وہ نام سنتا ہے پھر کہتا تم کس کا غلام ہو، تم کس کی امت ہو؟ آپ جواب دیتے ہو میں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے جوان آپ نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آپ نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے، آپ نے اپنا نام عبد الواحد بتایا ہے، آپ نے اپنا نام کوثر بتایا ہے، اب آپ نے کہا آپ کا آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ذرا بتاؤ تو جس محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے کیا اس محمد عربی کی صورت جانتے ہو کہ ان کی صورت کیسی تھی؟ توجہ کا طالب وہ جوان جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، زمانے کے حساب سے ہر وہ چیزیں اس کے پاس ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود نام بتا چکا ہوتا ہے، اب اسی جوان سے پوچھتا ہے اتنا اسٹائلش جوان ہو ذرا بتا تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی صورت کیسی تھی؟ اب وہ جواب نہیں دے پاتا ہے کہ میرے نبی کی صورت کیسی تھی، میرے نبی کی صورت کیسی تھی۔ اگر جوان جلسوں میں آ کے مصطفیٰ جان رحمت کی صورت کے حوالے سے جان لیتے تو جوان خاموش نہیں رہتا، جواب دیتا ارے او سائل تم میرے آقا کی صورت پوچھتے ہو تو سن، آج جب کوئی خوبصورتی کی مثال پیش کرتا ہے تو چاند سے پیش کرتا ہے، میرے آقا کی صورت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی خوبصورتی کی مثال جب کوئی چاند سے میرے آقا کی صورت کی تشبیہ دینے کی کوشش کی تو ڈاکٹر اقبال نے قلم اٹھایا لکھ دیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ۔ واہ 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 زندہ باد زندہ باد، واہ کیا کہنے بھائی، جواب نہیں، واہ۔ تم اپنے آقا کی صورت بتاؤ، بیان نہیں کر پاتا ہے، پھر اسی زبان سے پوچھا جاتا ہے تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، ذرا بتا تو تیرے آقا کی سیرت کیا ہے، کیا ہے تیرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ مدکتا رہتا ہے جوان، جواب نہیں بن پاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا ہے۔ لیکن مجلس رسول میں آ کر بادب ہو کے علماء کی زبانی اگر آپ سن لیے ہوتے کیا آپ کہتے میرے
دنیا میں جب جب کسی بادشاہ نے کسی شہر کو فتح کیا ہے، فتح کرنے کے بعد اس شہر میں رہنے والوں کو یا تو قیدی بنا لیا ہے یا اسیر بنا لیا ہے یا شہر کو تہس نہس کر دیا ہے یا شہر کو برباد کر دیا ہے. لیکن سنا، میں جس نبی کا غلام ہوں، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جس آقا کا غلام ہوں، میرے آقا کی سیرت یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے جب مکہ شہر کو فتح کیا ہے، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا ہے، خون کا ایک بوند نہیں بہا ہے. سنو، جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتا ہے، شہر کو برباد کر دیتا ہے، میرا نبی جب کسی شہر کو فتح کرتے تو شہر کو برباد نہیں، برباد شہروں کو میرا نبی آباد کیا کرتا ہے. لیکن آپ نے سنا نہیں، آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو نام بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے. آپ سے کوئی نام نہ پوچھے، آپ کے چال ڈھال کو دیکھ کر، آپ کی صورت کو دیکھ کر، رہن سہن کا طریقہ دیکھ کر، چلنے کا طریقہ دیکھ کر، بولنے کا طریقہ دیکھ کر وہ یقیناً یہ تسلیم بھی کر لے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، یہ جوان کو دیکھ رہے ہو، اس کے چال ڈھال سے پتا چلتا ہے، ان کے گفتار سے پتا چلتا ہے، ان کے بولنے کے انداز سے پتا چلتا ہے، ان کے چال چلن سے پتا چلتا ہے. یہ کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ تو محمد عربی کا غلام لگتا ہے، یہ تو اللہ کے حبیب کا غلام لگتا ہے. آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے تھی، لیکن دیکھو تو ذرا آپ کس بلندی سے کس پستی کے جانب آ گئے ہو. پھر بھی آپ علماء سے نہیں سننا چاہتے ہو، پھر بھی آپ علماء کے قریب نہیں جانا چاہتے ہو. توجہ کے ساتھ میری کچھ ضروری باتوں کو سن لیجئے. تھوڑا اور اس کو کم کر لیجئے. اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، آپ اگر سن رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے یا رسول اللہ. ایسے نہیں، یہاں سے وہاں تک کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تاکہ آپ میں بیداری آ جائے، اس لیے میں آپ کا ہاتھ اٹھوا رہا ہوں. ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہوگا کوئی ایسا باپ جو آج کی تاریخ میں بتاتا ہوگا، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اپنے مذہب کے لیے، یہودی اپنے مذہب کا کتنا پابند ہے، اپنے مذہب کے حوالے سے کتنا حساس ہے، عیسائی اپنے مذہب کے حوالے سے کتنا حساس ہے، ایسے زمانے میں ہوگا کوئی ایسا مسلمان باپ جو اپنے بیٹے کو بتایا ہوگا کہ بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہم انہی کے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے انہی کے بتائے پہ خدا کو ایک مانا ہے. ہوگا کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو بتایا ہوگا بیٹا وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 4 فرائض ہیں. ہوگا کوئی ایسا باپ جو پاکیزگی کا طریقہ بتایا ہوگا، طہارت کا طریقہ بتایا ہوگا، طہارت کے حصول کا طریقہ بتایا ہوگا. آج جو جوان اسٹائلش بن کے گھومتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ جوان کھڑا رہتا ہے، جواب نہیں بن پاتا ہے. اس لیے کہ عالموں کے قریب جا کے غسل کا طریقہ سیکھے تب تو جانے، وضو کا طریقہ سیکھے تب تو جانے. وہ جوان ہو گیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، پاک ہونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. یاد رکھنا، جب تک کہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جانو گے پاک نہیں ہو پاؤ گے، اور جب تک پاک نہیں ہوگے آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجود ہو. لیکن آج کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو وضو کا طریقہ بتایا ہوگا، غسل کا طریقہ بتاتا ہوگا، نمازوں کی تلقین کرتا ہوگا، نماز کے حوالے سے پاک پڑھاتا ہوگا، نماز کے حوالے سے سبق پڑھاتا ہوگا؟ کوئی ایسا باپ نہیں ملتا ہے جو اپنے بیٹے کو یہ باتیں بتائے، اسلام کے حوالے سے باتیں بتائے، اسلام کے حوالے سے سمجھائے. کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو اپنے شہزادوں سے یہ کہے بیٹا عالموں سے قریب جانا، اور جب عالموں کے قریب جانا، عالموں سے اور بھی قریب ہو جانا، ان سے دین کی باتیں سیکھنے کی کوشش کرنا، ان سے ضروریات دین سیکھنے کی کوشش کرنا. آج کوئی ایسا باپ نہیں ملتا، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں باپ ہو یا بیٹا ہو اتنا کھل چکا ہے
वो अपनी मौत को भी भूल चुका है। उसके सीने में खुदा का खौफ नहीं है, उसके सीने में मुस्तफा का इश्क नहीं है। याद रखना, इंसान के अंदर सब कुछ है, आंख भी है, देखने की बीनाई है, कान है, सुनने की ताकत है, पैर है, चलने की ताकत है, हाथ है, पकड़ने की सलाहियत है, पूरा जिस्म सलामत है। बस सिर्फ इंसान हो सकता है। मुस्तफा का इश्क नहीं है तो उसमें इंसानियत नहीं हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन ऐसा होगा जो अपने भाई को बताया होगा कि भाई मेरे, तू मुस्तफ़ा का इश्क, मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक बन जा, मुस्तफ़ा का इश्क में तू सरशार रह। कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को ये दर्श दिया होगा? आज जलसों को तमाशा गाह बना लिए, जब तक मर्जी तब तक सुने फिर उठ के चले गए। याद रखना, इन जलसों में सुन के उलमा की जुबानी आपने कुछ बातों को याद कर लिया, दूसरे जलसे में जाओगे वहां भी कुछ बातों को आपने याद कर लिया, तो वो बातें जो जरूरियात दीन में से हैं वो आप जान जाओगे। जब आप जान जाओगे, आप अपनी औलादों को बताओगे, अपने शहजादों को बताओगे। याद रखना, कोई चीज चाहे दुनिया की कोई भी दौलत हो, जब उसे तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है, उसमें कमी आ जाती है। लेकिन ये मुस्तफा का इल्म है कि जब जब कोई तकसीम करता रहता, कमी नहीं आती, बढ़ती। ये उलूम मुस्तफ़ा ये ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है जो घटती रही है, इसलिए कि हसास होने की ज़रूरत है और जलसों का माहौल थोड़ा इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। यहाँ आके बैठा करें तो सुनने के इरादे से आएँ, आलिमों से सुने। जब शुअरा से आप नात सुनते हैं, इश्क में डूब कर सुना करें, इश्क में मस्त होकर सुना करें। और जो जो बातें आप ज़रूरियात दीन में से नहीं जानते हैं, जिन आलिमों से सुनने को मिले, आप उनका भी शुक्रिया अदा करें, रब का भी शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने, ये जानते हैं ना, अल्लाह वो खालिक है, वो मालिक है। वो चाहता तो आपको कुछ भी बना सकता था, वो चाहता तो आपको, हमें और आपको जानवर भी बना सकता था, लेकिन उसका करम है, उसका रहम है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें आदमी बनाया है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, हमारे जिस्म को सलामत रखा है, रब्बे जुल जलाल ने हमें सब कुछ दिया है, हर नेमत से माला माल किया है। आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ने जिस चीज को जहां होना चाहिए उस चीज को वहीं रखा, हमें कामिल इंसान बनाया। वजह क्या है? वजह यह है ताकि मेरा बंदा बगैर तकलीफों का सामना किए मेरी पाकी बयान कर सके, मेरी इबादत कर सके। लेकिन आपने ऐसा किया, आपने ये करने की कोशिश भी नहीं किया। आपने तो बिल्कुल हल्के में आलिमों को भी लिया है, आपने उलमा को इतने हल्के में ले लिया है। हर मजहब के लोग अपने अपने धर्म गुरु की बात को बड़े कान धर के सुना करते हैं कि हमारे मजहब से क्या फरमान मिलता है, उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जवान आज सुनना नहीं चाहता है, इस्लाम को समझना नहीं चाहता है। इस्लाम से करीब आ जाओ, इस्लाम को समझने की कोशिश करो, कानून इस्लाम को समझने की कोशिश करो, रसूल इस्लाम को समझने की कोशिश करो। ना समझी की बुनियाद पर आज हमने समझने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि हमारे सीनों में जो मौत, हमारे दिलों में जो मौत की यादें होनी चाहिए थी, ज़हन फिक्र में जो मौत की यादें होनी चाहिए थी, आज मौत के हवाले से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। इसाले सवाब के घर से मजलिस का इनेकाद किया गया है। तवज्जो के साथ सुनिए मेरी कुछ बातों को, एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह, लेकिन जरा तवज्जो के साथ सुनिए और बताइएगा दिल से। आज देखिए, आप जब किसी के यहाँ मैयत में जाते हैं, आपकी हालत में बयान कर रहा हूँ, मौत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया है? ताकि उससे बंदा इबरत हासिल करे, उससे बंदा सबक हासिल करे। आपने कितना सबक हासिल किया है मौत से? आपने कितना सबक हासिल किया है मौत से? आपने कितना इबरत हासिल किया है मौत से? अगर इबरत हासिल किए रहते तो हमारे जवानों में आवारगी नहीं आती। अगर मौत से इबरत हासिल किए रहते तो हमारी खवातीन में बेपर्दगी नहीं आती। अगर मौत से इबरत हासिल किए रहते तो हम दुनियावी बातों में उस वक्त मसरूफ नहीं रहते जब आजान का वक्त होता। लेकिन हमने मौत से इबरत हासिल नहीं किया है। अगर हम मौत से इबरत हासिल किए होते, जिस जगह पे किसी की मैयत होती है, जहां से किसी का जनाजा उठता है, वहां पे जब हमारी शिरकत होती है, वो जाने वाला जा रहा होता है, वहां पे जाने के बाद भी हमारे लोग जाके दुनियावी बातों में मुलव्विस रहते हैं।
कुछ लोग वहाँ पे जनाजा पड़ा हुआ है, किसी की मैयत पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई बिजनेस की बातें करता है, कोई दौलत की बातें करता है, कोई सल्तनत की बातें करता है, कोई हुकूमत की बातें करता है, कोई इधर उधर की बातें करता है, कोई कहा लगा के हंसता है। अगर मौत से इबरत हासिल किए होते तो जिस जगह जब आप उस जगह पे जाते जहाँ पे किसी का लाश, जहाँ पे किसी की लाश रखी हो, जहाँ पे किसी का जनाजा रखा हो, जब उस जगह पे आप जाते, वहां जाने के बाद दुनियावी बातों में मसरूफ ना रहते, उस बंदे को देखते और देख कर ये सोचते, देख कितना मजबूर पड़ा है, खुद से ये अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, देख कितना बेहस हरकत पड़ा है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसे भी चार कांधे की जरूरत पड़ गई है, इसे भी कब्र तक ले जाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ गई है। जरा देख तो ये जाने वाला जा रहा है, इसका भी कभी बचपना होगा, इसकी भी कभी जवानी होगी, इसे भी जमाने के लोगों ने कभी सलाम किया होगा, इसको भी कभी जमाने के लोगों ने इज्जत दी होगी, जमाने वालों ने इसे भी कभी गले से लगाया होगा। लेकिन देख तो रूह कफसे उनसरी से परवास कर चुकी है, रूह जसद खाकी से परवास कर चुकी है। देख तो कितना मजबूर पड़ा है, देख तो कितना बेबस पड़ा है, खुद से आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब आप उस जाने वाले की जिंदगी के हवाले से सोचते, फिर आपको अपनी जिंदगी याद आती, कभी आपको अपना बचपना याद आता, कभी जवानी याद आती, कभी शबाब याद आता, और जब जिंदगी याद आती फिर उसकी मौत को देखते तो आपको अपनी मौत याद आती। मुसलमानों याद रखना, जब जब इंसान मौत को याद करता है, दिन के तारीकी, दिन के उजाले में भी गुनाहों से बचता है, रात की तारीकी में भी गुनाहों से बचता है। वाह वाह, बेशक ने ऐसा करने की कोशिश नहीं किया। आप उस जगह पे भी जाते हो जहाँ पे किसी का जनाजा है, वहाँ जाने के बाद भी आप दुनियावी बातों में मसरूफ रहते हो। हद तो ये है कि कब्रिस्तान पे जाने के बाद भी, अल्लामा झारखंडी साहब, ये मेरी आखिरी बातें हैं, कब्रिस्तान पे जाने के बाद भी लोग कहा लगा के हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लोग दुनियावी बातों में मसरूफ रख के कब्रिस्तान पे जाने के बाद भी लोग कहा लगा के हंसते हैं, दुनियावी बातों में मसरूफ रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मुसलमानों अपने आप को संभाल लो, जब कब्रों पे जाया करो, कब्र की उड़ती हुई धूल को देखकर अपनी मौत को याद कर लिया करो। इसलिए कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मोमिनीन सज्जदा आयशा तशरीफ फरमा है, तमाम मोमिनों की मां तशरीफ फरमा है। आकाए कौनैन फरमाते हैं, आयशा जरा बता दो कयामत के दिन शहीदों के साथ कौन उठाए जाएंगे? सज्जदा आयशा उम्मुल मोमिनीन हैं, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको नबुव्वत अता की है, अल्लाह ने आपको रिसालत अता की है, आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के हबीब हो, आप ही बता दीजिए ना। इतना सुनना होता है। मुस्तफा करीम मुस्कुराते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा सुनो, जो अपनी जिंदगी में अपनी मौत को बहुत ज्यादा याद करता है, कयामत के दिन वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मौत को याद करो, आकीबत को संवारने की कोशिश करो। सांसों की डोरी कब टूट जाएगी ना आपको पता है ना हमें पता है। रूह कब जसद खाकी से परवास कर जाएगी, रूह कब कफसे उनसरी से परवास कर जाएगी, ना आपको मालूम ना हमें मालूम। इसलिए जब कोई बगैर तैयारी के सफर नहीं करता है, आप तो मुसलमान हो, ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, वो आखिरी सफर है मौत। जब कोई सफर करता है, कपड़ा लेता है, घर वाले आके बार बार देखते हैं, मेरा शहजादा सफर कर रहा है, मेरा शोहर सफर कर रहा है, बीवी होती है वो भी आके देखती है, बाप होता वो भी आके देखता है, माँ होती वो भी आके देखती है, घर वाले आके झांक झांक कर देखते हैं कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया है, सफर में जा रहा है, अगर छूट जाएगा तो तकलीफ होगी, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सोचो जब 2-4 माह के सफर में आप निकलते हो तो बार बार सफर की तैयारी करते हो, बार बार सामान के जानिब झांक लेते हो, मौत के हवाले से क्यों नहीं सोचते हो? वो आखिरी सफर है, अगर उसकी तैयारी करनी हो तो कपड़े की जरूरत नहीं, वक्तों पे नमाज पढ़ते जा, मौत की तैयारी होती जाएगी, गरीबों की मदद करता जा, मौत की तैयारी होती जाएगी, इस्लाम के उसूल का पाबंद होते जा, मौत की तैयारी होती जाएगी, अल्लाह की
تکبیر بلند کرتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی، وحدہ لا شریک کی کبریائی بلند کرتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی، نبی کی نعت پڑھتے جا موت کی تیاری ہوتی جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا، جب تک آپ دنیا میں رہو گے بیکار کی زندگی ملے گی، مر جانے کے بعد جنت کی ہمیں ملے گی۔ جنت اسے ملتی ہے جو جنت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک بات میں آخری بات آپ کے درمیان کر جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہو کہ فلاں محل مجھے مل جائے، جامتاڑا میں اگر بڑا سا محل ہو، اس محل کا کوئی دعوے دار بنتا ہے تو اس کے لیے اتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا اسے کمانا پڑتا ہے۔ جب کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے تب کروڑ کے محل پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ میرا محل ہے۔ تو بتاؤ، جب دنیا کے ایک محل کے لیے اسے موٹی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، جو مالدار ہوتا ہے وہی حقدار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جنت ہے، جنت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یاد رکھنا، اب جنت کا حقدار وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرے گا، مصطفیٰ کے حضور کو اپنائے گا۔ دنیا میں جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا بڑا محل کا مالک ہوتا ہے، لیکن اسی دنیا میں جو جتنا پرہیزگار ہوتا ہے جنت میں اتنا بڑا محل کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے کہوں گا، وقتوں پہ نماز کی پابندی کیجیے۔ آج آذان ہوتی رہتی ہے اسی مسجد میں، آپ کے محلے کی مسجد میں جانتا ہوں کیا حالات ہیں۔ ہمارے جوان جن کی صحت اتنی اچھی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے، لیکن وقتوں پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جب مؤذن آذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دنیاوی باتوں میں وہ مصروف رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے وقت گزار لیتا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ کے موت کی تیاری کر لیا جائے، توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ کے اپنی عاقبت کو سنوار لیا جائے۔ ہاں میں اسی نماز کی بات کر رہا ہوں جس نماز کے حوالے سے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ذرا یہ تو بتا، دنیا میں کون ایسا محبوب ہوگا جو اپنے محب کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہوگا، اور کون ایسا محب ہوگا جو اپنے محبوب کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر کوئی چاہتا میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، ہر کوئی چاہتا جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے آسانی پہنچے، اسے میں تکلیف نہ دوں، وہ میری ذات سے خوش رہے۔ اگر آپ آقا سے پیار کرتے ہو، آقا سے محبت کرتے ہو، نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی بستی کی نماز میں، تم اپنی بستی کے مسجد میں تم نماز ادا کرو گے، مدینے میں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے تو اپنی بستی کے مسجدوں کو آباد کرو، نماز کی پابندی کرو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اور آخری بات میں بتا دوں، چھوٹے چھوٹے جو آپ کے بچے ہیں ان بچوں کو بھی اسلام کے حوالے سے بتائیے تاکہ یہ آگے جا کے آوارہ نہ بن سکے، اس کے اندر بھی صلاح الدین ایوبی کا رنگ پایا جائے، نور الدین زنگی کی محبت اس کے اندر پایا جائے، مدینے والے آقا کی محبت میں اس کا سینہ بھی حب رسول کا مدینہ بن سکے۔ اس لیے آپ اپنی اولادوں کو بھی مذہب کا پابند بنا دو، اتنا جب وہ گلیوں سے گزرے، راہوں سے گزرے تو لوگ اسے آوارہ نہ سمجھے، اسے دیکھ کر یہ کہے بتا تو کہاں سے ہے، وہ جواب دے میں فلاں جگہ سے ہوں، بتا تو تیرے باپ کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام فلاں ہے، بتا تو کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دے۔ پھر وہ یہ کہے بیٹا جب تم میں اتنی اچھائیاں ہیں تو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان میں کتنی اچھائیاں ہوگی، تم جس اسلام کا پابند ہو وہ مذہب میں کتنی اچھائیاں ہوگی۔ اس لیے اتنا پابند خود بھی بنے کہ آپ میں اچھائیاں نظر آئے، اپنے بچوں کو بھی اتنا پابند بنائیں۔ یاد رکھنا، موت سے پہلے جتنا چاہے پھڑپڑا لیجئے، ادھر سے ادھر کر لیجئے، جب موت آتی ہے تو کسی کی بس رہی چلتی ہے، لیکن آپ نے اگر موت کی تیاری کر لی تو موت آپ کے پاس سختی بن کے نہیں آئے گی۔ موت میں کتنی سختی ہے جانتے ہیں؟ صرف جنت کا مزدہ آپ نے سنا ہے، جنت کی بشارت آپ نے سنی ہے۔ سن، میرے نبی فرماتے ہیں اگر جانوروں کو بتا دیا جائے کہ موت میں کتنی سختی ہے تو جانور کے اندر گوشت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، صرف ہڈیاں بچ جائے۔ ذرا اندازہ تو لگا کہ موت میں کتنی سختی ہوگی۔ اللہ اکبر، موت میں اتنی تلخی ہے، اتنی سختی ہے۔ اس لیے اس موت کی اس حد تک کی تیاری کر لو کہ تمہیں لوگ غلام نبی کہے، عاشق نبی کہے، اور جو غلام نبی ہوتا ہے، عاشق نبی ہوتا
ہوتا ہے اس کے لیے موت سختی لے کے نہیں آتی. نبی خود فرماتے ہیں مومن کے لیے موت تحفہ ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موت کو آپ سخت لانا چاہتے ہو اپنے آپ یا تحفے کے شکل میں لانا چاہتے ہو. اگر تحفے کے شکل میں موت کو دیکھنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیجیے. جوان ہو, آپ کے اندر بھی اسلام کی خوبصورت نظام, اسلام کے خوبصورت قوانین کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے. آج سب سے زیادہ اگر کسی میں خرابیاں ہیں تو وہ مسلمان جوانوں میں ہے. دیکھیے نا, شراب کے اڈوں پہ مسلمان کا جوان نظر آتا ہے, جوا کے اڈے پہ مسلمان جوان نظر آتا ہے. آج کسی کی عزت لٹنے کی بات آتی تو وہاں پہ مسلمان بیٹا آگے بڑھتا ہے. یہ دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم تو اس مذہب کے پابند ہیں کہ جب کسی کی عزت کی حفاظت کہیں نہیں ہوتی تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں اگر امانت کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو لے جا کسی محمد عربی کے غلام کے حوالے کر دے, تیری امانت میں خیانت نہیں ہوگی. لیکن آج اسی آقا کے غلام کو دیکھیے, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا اپنے آپ کو آقا کا غلام کہتا ہے. وہ نمازیں چھوڑتا اپنے آپ کو آقا کا غلام کہتا ہے. شراب پیتا اپنے آپ کو آقا کا غلام کہتا ہے. اور بھی تماشا دیکھیے محرم کے مہینے میں, شاید ان مہینوں میں میں ادھر بہت کم آتا ہوں, سن لیجئے. محرم کے مہینوں میں فیضی صاحب قبلہ, محرم کے مہینوں میں نہیں کہتا کہ امام حسین سے عقیدت مت رکھیے, سب سے زیادہ عقیدت رکھیے. وہ آل پیمبر ہیں, وہ ہماری شان ہیں, وہ ہماری جان ہیں, وہ شہید اعظم ہیں, وہ شہید اعظم ہیں, وہ امام الانبیاء کے شہزادے ہیں. حسین سے محبت رکھیے. لیکن آج ان علاقوں میں خاص کر محرم کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے لوگ اتنا تہلکہ مچاتے ہیں, اتنا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, ناچ لگاتے ہیں, شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں اور نشے کی حالت میں کچھ جوان کہتے ہیں یا حسین یا حسین. میں کہتا ہوں اس کے زبان سے حسین کا نام چھین لیجئے جو شراب کے نشے میں دھت ہو, اس لیے کہ شراب پی کر ہو سکتا ہے شرابی یزید کا نام لیا جاتا ہوگا, شراب پی کر میرے حسین کا نام نہیں. حسین تو وہ ہیں جن کا نام وضو کر کے لیا جاتا ہے. اس لیے یہ جو تماشا کھڑا کرتے ہیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, سنبھلنے کی ضرورت ہے, عاقبت سنوارنے کی ضرورت ہے. آج کسی کے 40ویں میں آپ بیٹھے ہو, کل ایسا ہوگا آپ کے گھر والوں کو اللہ نے توفیق دی تو آپ کے 40ویں میں بھی کوئی بیٹھے گا. اس لیے آپ ان مجلسوں میں ایسا کام کریں کہ ثواب کا حقدار آپ کو بھی اللہ بنائے اور آپ کے طفیل اس مرحوم کو بھی اللہ بخش دے جن کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے میرے مالک ہم سبوں کو اصول اسلام اپنانے کی توفیق دے, ہم سبوں کو قوانین اسلام کو اپنانے کی توفیق دے. میں نے کچھ ضروری باتیں پیش کر دی. اگر میں چاہتا کہ آپ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہوں تو نبی کی شان سنانے سے یار پتھر بھی سبحان اللہ کہتا ہے. آپ تو آدمی ہو, میں آپ سے بلوا سکتا تھا لیکن میں نے صرف ضروری باتیں آپ کے بیچ رکھی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دل کی بات کو قبول فرمائے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دل سے جو باتیں نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر